تفصیلی وهو المنطقی الذی یستدعی صورا متعددتا مفصلتا. تو اتنا تو آپ نے پڑھا کہ تصدیق تفصیلی جو ہے اس کا متعلق اجمال بعد التفصیل ہے. یاد ہے کل والی بات؟ جی. تو وہ بھی اس میں بھی اجمال ہے لیکن اجمال بعد التفصیل. تو چونکہ اجمال بعد التفصیل ہے تو تفصیل پہلے ہے نا، جی. اس لیے فرمایا کہ اس میں تفصیل بھی ملحوظ ہے، تفصیل بھی ملحوظ ہے. اس لیے فرمایا وَهُوَ الْمَنْطِقِيُّ الَّذِي يَسْتَدْعِي صُوَرًا مُتَعَدَّدَةً مُفَصَّلَةً. وہی منطقی تصدیق ہے کہ منطقی تصدیق میں میاں صور متعددہ ملحوظ ہوتے ہیں. دیکھو جب کوئی قضیہ پر تکلم کرتا ہے، ہاں، الانسان ناطق یا الانسان حیوان کہتا ہے، میاں اس قضیے کا علم کیا ہے؟ تصدیق. تو منطق کے اصطلاح میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ذہن جاتا ہے کس کی طرف؟ محکوم علیہ کی طرف، موضوع کی طرف، اس کا لحاظ ہوتا ہے تو اس کی صورت ذہن میں آتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کے بعد ذہن جاتا ہے محکوم بہ کی طرف تو محکوم بہ کا لحاظ ہوتا ہے، اس کی صورت ذہن میں آتی ہے. اس کے بعد ذہن جاتا ہے نسبت کی طرف کہ یہ محکوم علیہ اور بہ کے درمیان میں نسبت بھی تو ہوگی، تو نسبت کی صورت آتی ہے ذہن میں، اس کا لحاظ ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا یستدعی صورا متعددتا مفصلتا. یہ جو تفصیلی تصدیق ہے یہ منطقی تصدیق ہے، اور منطقی تصدیق میں یہ ضروری ہے کہ اس میں صور متعددہ مفصلہ کا لحاظ ہوتا ہے. قضیے کے جو اجزاء ہیں ہر جز کا گویا کہ علیحدہ علیحدہ لحاظ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگرچہ بعد میں ہیئت وحدانی لگ جاتی ہے تو قضیہ بن جاتا ہے، کیونکہ اجمال گویا کہ بعد تفصیل ہے نا، تو تفصیل پہلے ملحوظ ہے اس کے اندر. تو ان لحاظات کے بعد موضوع کا لحاظ الگ ہو گیا، محمول کا الگ ہو گیا، نسبت کا الگ ہو گیا، اس کے بعد ان تمام کو ہیئت وحدانی لگ گئی. ہمیں آ گئی ہے؟ تو یہ اجمال ہوا بعد تفصیل، اس سے تصدیق کا تعلق ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات ہو؟ اچھا، یہ گویا کہ آپ نے اجمال قبل التفصیل، ہاں، جو اس میں کون الصورۃ الواحدۃ منحلۃ الی صور متعددۃ، وہاں پہلے تو صورت ایک ہوتی ہے تو وہ دفعتاً حاصل ہوتی ہے وہ تصدیق، کیونکہ ایک ہی صورت ہے. برخلاف تصدیق تفصیلی میں کہ تصدیق تفصیلی میں کئی صور کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، موضوع، محمول، نسبت، تو بعد میں ہیئت وحدانی لگتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟
اس متن کی تفصیل کے بعد اب شرح پڑھتے ہیں. تو چلو میاں اللہ دے بیلی الظاہر سے پڑھو. دیکھی نہیں ہے؟ شاباش. تو یہ متن کے ساتھ ساتھ شرح چلے گا نا، کہ متن آپ نے سمجھ لیا تو اب شرح میں اسی متن کی مزید وضاحت ہوگی نا. تو اس کو یہاں سمجھو گے تو کچھ کھوپڑی میں بیٹھی کی شے. الحمدللہ شرح ہے. ہاں شرح تو اصل الحمدللہ ہے. اصل الحمدللہ کتاب شرح ہے نا، باقی متن تو سنن کا ہے. وہ تو بتا دیا نا میں نے آپ کو. تصدیقات سے متن شروع ہوا تھا نا، یہاں تک متن ہو گیا مفصلتاً تک ہو. یہ الحکم آگے جو کہا کہ الظاہر ان المراد، یہ شرح ہے، یہ الحمدللہ ہے. تو تم کیا کرتے رہے ہو؟ کمال دے رہا. تم نے قطبی اور میر قطبی نہیں پڑھی ہے؟ پھر وہ یار آگے تو متعلق تصدیق کی بات شروع ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے. والنسبت انما تدخل فی متعلق حکم بالطبیعت، یہ تو متعلق تصدیق کی بات ہے. یہاں تک یہ تصدیق کی دو قسموں کی بات ختم ہو گئی ہے. اجمالی اور تفصیلی کی بات ہو یہاں تک ختم ہو گئی ہے. مقام کو دیکھا کرو، مسئلے کو دیکھا کرو کہ یہ مسئلہ یہاں متن کا ختم ہو گیا تو پھر اس کی شرح ہونی چاہیے. آگے مسئلہ متعلق تصدیق کا شروع ہو رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا چلیے یونس آپ نے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں. یہ شرح تو بہت آسان ہے اور بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. تو تم دیکھا کرو نا یار، ایسے کیسے کام چلے گا. یہ یاد رکھو قاعدہ اس کا یہ ہے کہ متن کا اگر مسئلہ